اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. دیکھیں دنیا میں دو نظریات ہیں، ایک مذہب کو ماننے والے اور ایک مذہب کو نہیں ماننے والے. گورا جو ہے وہ کنفیوز نہیں ہے، وہ مذہب کو نہیں مانتا، لہذا اس کا ایک خاص لائف اسٹائل ہے، وہ اسی لائف اسٹائل کو فالو کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ آواز سب کو صاف آ رہی ہے بالکل؟ جو مذہب پہ چلنے والے ہیں، علماء ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ بھی کنفیوز نہیں ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. ان کی بھی ایک منزل ہے، کبھی برائی ہو جائے تو توبہ کی کوشش کرتے ہیں کہ غلط ہو گیا، اس کو صحیح کرنا ہے. یہ جو بیچ کے لوگ ہیں نا، جو زیادہ تر دنیا میں وہی ہیں، یہ کنفیوز ہیں کہ کرنا ہے کیا ہمیں، اور اس کنفیوژن کی وجہ سے بہت سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کو گاڑی میں بٹھا دیا گیا اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ بس جا کہاں رہی ہے، تو کبھی تو آپ کو خوشی ہوگی کہ شاید اچھی جگہ جا رہی ہو، کچھ دیر میں آپ پہ غم کے اثرات ہوں گے، یار پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے. تو اس قسمہ پرسی کی حالت کو قرآن نے یعمہون سے تعبیر کیا ہے کہ جو لوگ مذہب کو مکمل فالو نہیں کرتے، یعمہون، وہ وادیوں میں حیران سرگردان گھومتے ہیں، بھٹکتے ہیں. تو آج کے انسانوں میں میجورٹی کی زندگی وہ بھٹکنے والی زندگی ہے، بھٹک رہے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتاؤ کہ کسی کام کی پلاننگ کام کرنے کے بعد کی جاتی ہے یا کام کرنے سے پہلے کی جاتی ہے؟ پہلے کی جاتی ہے نا. مثال کے طور پر آپ نے ناظم آباد میں، نیا ناظم آباد میں، ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا مجھے، یہاں کے بڑا اچھا بنا ہوا ہے، پہاڑے وہاڑے بڑے پیارے لگ رہے ہیں. نیا ناظم آباد میں آپ نے پلاٹ خریدا کہ میں گھر بناؤں گا، بغیر نقشے کے آپ نے اس میں گھر تعمیر کرنا شروع کر دیا. بنانے کا مقصد ہے اس میں بیوی بچے رہیں گے، یہی شریف لوگوں کا یہی مقصد ہوتا ہے. اب مزدوروں کو بلا کے آپ نے کہا یہاں دیوار کھڑی کر دو، یہ ایک کھانچہ ایسا بنا دو، بنیادیں کھدوا دیں آپ نے، اور مقصد ہے بیگم کو خوش کرنا کہ میں اسے اچھا گھر بنا کے دوں گا، میری وائف خوش ہو جائے گی، بھائی آج آپ نے میرا دل خوش کر دیا، میرے مطلب کا گھر بنا دیا آپ نے. اس کی بنیادیں آپ نے ڈال دیں، سریا ڈال دیا، اب دیواریں کھڑی ہونا باقی ہیں. بنیاد مضبوط ہو گئی، بیگم صاحبہ کو آپ نے وزٹ کرایا، بیگم کو آپ نے بتایا یہ گھر ہے، اس نے کہا یہ کیا بن رہا ہے، آپ نے کہا یہ کچن ہے، اس نے کہا کچن تو یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے. کچن کہاں ہونا چاہیے؟ کچن تو وہاں ہونا چاہیے. یہ کیا بنا دیا جی، یہ کس چیز کی بنیاد ہے؟ یہ واش روم کی ہے. ارے یہ واش روم ایگزاسٹ کہاں ہوگا؟ یہ تو جب ہم ایگزاسٹ فین چلائیں گے یہ تو ساری ہوا اور بدبو کہاں آئے گی؟ کمرے میں آئے گی یا کچن میں آئے گی؟ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ یہ کیا بنایا آپ نے؟ یہ جو اتنا بڑا سا ہے یہ ہمارا بیڈ روم ہے. بھائی آپ نے ایسی جگہ بیڈ روم بنا دیا وینٹیلیشن کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے.
یہ آپ نے بائی دا وے بنایا کس کے لیے؟ آپ کہیں بیگم تمہارے لیے، تو کہے گی مجھ سے پوچھ تو لیتے نا ایک دفعہ، جس کے لیے بنا رہے ہو اس کو نقشہ دکھا کے ایک دفعہ پوچھ تو لیتے۔ آپ کہیں نقشہ تو میں نے بنایا ہی نہیں، نقشہ بنتا تو میں دکھاتا نا، میں نے تو مزدوروں کو لا کے بولا ایک اینٹ یہاں رکھ دو، ادھر واش روم، ادھر کچن، یہ بس بنا دو ایسے ہی، کوئی نقشہ وقشہ نہ پاس کروایا، نہ کسی ماہر آدمی کو میں نے دکھایا، اور تعمیر میں نے کیا کر دی؟ شروع کر دی۔ تو بیوی کہے گی گھر تو گیا تیل لینے، مجھے تو یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ کے ساتھ میری لائف گزرے گی بھی یا نہیں گزرے گی، میں تو سوچ رہا ہوں کہ ڈاکومنٹس وغیرہ بنواؤں خلا کے، طلاق ولاق کے، کہ بندہ انسان کا بچہ مجھے نہیں لگتا۔ اتنا بڑا کام آپ کر رہے ہو اور بغیر پلاننگ کے، بغیر نقشہ پاس کیے، بغیر کسی ماہر سے مشورہ لیے دیواریں پینڈوؤں کی طرح لا کے رکھنا آپ نے شروع کر دی۔ کسی گاؤں میں تھوڑی کوئی گھر بن رہا ہے، تو نیا ناظم آباد میں بن رہا ہے۔ آپ نے نئے ناظم آباد کا وہ حشر کیا کہ ایسا حشر تو پرانے ناظم آباد کا نہیں ہے، بیڑا ہی غرق کر دیا۔ تو دنیا میں کوئی بھی عقل مند ہمیشہ کام سے پہلے پلاننگ کرتا ہے، کام کے بعد پلاننگ نہیں کرتا، کیونکہ اب پلاننگ کا ٹائم ختم ہو گیا۔ ہماری زندگی ایک عمارت کی طرح ہے، جب ہم پیدا ہوتے ہیں اس میں ہماری مرضی نہیں چلتی، ہمارے بنانے والا ہمیں جب چاہے وہ ہمیں زندگی کی نعمت سے نواز دیتا ہے، اس میں ہماری پلاننگ کا دخل نہیں ہے۔ اگر اللہ ہمیں اختیار دیتا نا کب پیدا ہونا ہے آپ نے، آپ بتاؤ کب پیدا ہونا چاہتے ہو، تو میں پلاننگ کر کے پیدا ہوتا، میں کہتا میں نبی کے دور میں پیدا ہوں گا اور مدینہ میں، اور تو ایسا ہی ہوتا نا ہم میں سے۔ کچھ لوگ کہتے کہ ہم نے، شکر ہے یار یہ شور بند ہوا، کچھ لوگ کہتے کہ ہم نے امریکہ میں پیدا ہونا ہے۔ میرا خیال ہے 99% لوگ پاکستان میں پیدا ہونے کے لیے پہلے آمادہ، یہ تو ہم پیدا ہو گئے تو بھگت رہے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہمیں اس کے فائدے بھی ہیں، بہت سارے پاکستان میں نہیں پیدا ہوتے تو یہ اسٹائل سے بیان تھوڑی کر رہے ہوتے ہم، اور نہ آپ سن رہے ہوتے، تو کچھ فائدے بھی ہیں۔ خیر، پیدا ہم اپنی مرضی سے نہیں، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اللہ کہتے ہیں بہت طویل عرصہ انسان پر، کروڑوں اربوں سال ایسے گزرے ہیں جب تمہارا کوئی وجود تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھے، ہم نے اپنی قدرت سے تمہیں حیات دی ہے۔ کوئی ڈارون کے نظریے کی پیداوار نہیں ہے ہم لوگ کہ بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے، یہ بکواس ہے، فضول بات ہے۔ بندر کھربوں سال بعد بھی بندر کا بندر ہی رہے گا، وہ نہیں چینجنگ آئے گی اس میں۔ ایک لوہا کہیں پڑا ہوا کھربوں سال میں تیر یا کمان بن سکتا ہے وہ؟ تو ایک سیل انسان کیسے بن گیا؟ اور میں ڈارون مجھے ملا اکیلے میں اس سے کہوں گا کہ ہمارے آباء و اجداد اگر بندر تھے تو دم کہاں گئی ہماری؟ یا تو دم دو یا دم کے پیسے چاہیے ہمیں، چیز تم نے غائب کر دی یار، ایک پوری دم غائب کر دی اور اس کے پیسے بھی نہیں دے رہے۔ تو ڈارون نہیں بولا ہے نا کہ دم تھی غائب ہو گئی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ کروڑوں کھربوں سال انسان پر ایسے آئے ہیں کہ وہ قابل تذکرہ چیز نہیں تھا۔ انا خلقنا، ہم نے بنایا اپنی قدرت سے، اپنے ارادے سے، تو ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے، اس میں ہماری پلاننگ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہمیں پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اس میں ہمارے والدین کی پلاننگ کا دخل ہوتا ہے، ہماری اپنی پلاننگ کا دخل نہیں ہوتا۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ نیچر پہ پیدا ہوتا ہے، اسلام پہ پیدا ہوتا ہے،
اس کے والدین پلاننگ کر کے کوئی اس کو یہودی بنا دیتا ہے, کوئی مجوسی بنا دیتا ہے, کوئی عیسائی بنا دیتا ہے, اس کو اس کی نیچر سے ہٹا دیتا ہے. کوئی بچہ ماں باپ کو دیکھ کے شرابی بن جاتا ہے, کوئی چور بن جاتا ہے, نیچر سے ہٹتے ہیں. تو یہ کس کی پلاننگ کی وجہ سے؟ والدین کی پلاننگ کی وجہ سے. تو جب تک آپ بالغ نہیں ہوتے, آپ میں عقل و شعور نہیں پیدا ہوتا, آپ کی پلاننگ آپ کے والدین کر رہے ہوتے ہیں. یہ غلط پلاننگ بھی ہوتی ہے, صحیح پلاننگ بھی ہوتی ہے, اور بعض دفعہ کوئی پلاننگ سرے سے ہوتی نہیں ہے. کہتے ہیں بس پیدا ہو گئے, اب تمہاری مرضی, جو بننا ہے بن جاؤ اپنی ذمہ داری پہ. لیکن بلوغت کے بعد جب انسان کی زندگی کی عمارت کھڑی ہونا شروع ہوتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بچے کے پیٹ, ماں کے پیٹ میں جب بچے میں جان ڈالی جاتی ہے تو فرشتہ ماں کے رحم میں, ماں کے پیٹ میں جاتا ہے اور اس کی تقدیر لکھتا ہے کہ یہ کتنے سال, کتنے دن, کتنے مہینے, کتنے ہفتے, کتنے گھنٹے, کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ زندہ رہے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ پلاننگ بھی کس نے کر دی؟ یہ ہماری پلاننگ نہیں. اب میرے اور آپ میں سے ہر شخص کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے. کس نے 96 سال, ملکہ الزبتھ کے بارے میں لکھا ہوا تھا 96 سال سے پہلے اس کا انا للہ بولو نہیں ہو. 96 سال میں جائے گی یہ دنیا سے. دنیا کی ایسی حاکم سمجھی جاتی ہے جس نے طویل دور حکومت کا دیکھا. تو اللہ نے اس کی ماں کے پیٹ میں فرشتے کے ذریعے کیا لکھوایا کہ یہ 96 سال, اس کی جو موت ہوگی سن 2022 میں اور سپٹمبر کے مہینے میں فلاں تاریخ فلاں سیکنڈ. مائیکل جیکسن کے بارے میں لکھ دیا تھا کہ ان کے ارادے تو 100 سال سے زیادہ زندہ رہنے کے ہوں گے, یہ جراثیم سے ایسے بچیں گے جیسے ہماری حکومت کرپشن سے بچتی ہے. معذرت کے ساتھ الٹا ہو گیا, یعنی یہ جراثیم سے مائیکل جیکسن نے جتنا زندہ رہنے کی کوشش کی ہے نا, ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے, اتنا زور آج کل دنیا میں کوئی لگا سکتا نہیں ہے, اور نہ کسی کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں. دیکھو میں اور آپ بھی زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کیا کر لیں گے؟ صبح تھوڑا سا جاگنگ کر لیں گے, کولیسٹرول لیول, لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ کروا لیں گے, بھائی اتنا کولیسٹرول ہے, ہارٹ بیٹ تھوڑی چیک کروا لیں گے. اس سے زیادہ تھوڑی کوشش. کھائیں گے تو وہی پراٹھے, وہی انڈے پراٹھے پھوڑیں گے, وہی گھی, چربی اور وہی سب اوٹ پٹانگ چیزیں, گٹکے, پان, تمباکو, سگریٹ. مرنے لگیں گے, تھوڑا چیک اپ کرائیں گے ڈاکٹر صاحب. اس سے زیادہ کوئی کوشش کرتا ہے ہم میں؟ لیکن مائیکل جیکسن نے جو کوشش کی تھی نا زندہ رہنے کی, وہ میں اور آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا, مائیکل جیکسن کی زندہ رہنے کی خواہش وہاں سے شروع ہوتی تھی. انسان کے آرگن خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نا, کڈنی فیل ہونے کا خطرہ. اس نے کیا کیا تھا, کڈنی پہلے سے بک کرایا ہوا تھا. مثال کے طور پر ان کا کوئی 70 بھائی ہوں گے انگریزوں کے, فرض کرو انگریزوں کے کوئی 70 بھائی ہوں گے. اس نے 70 بھائی سے ایگریمنٹ کیا کہ اگر میرا کڈنی خراب ہوا تو فوراً آپ کو اپنا کڈنی مجھے ڈونیٹ کرنا ہے. اس کے منتھلی اتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں, لاکھوں روپے. کڈنی کو اس نے سیو کیا کہ اگر میرا, اول تو کڈنی خراب نہیں ہونے دے رہا, گردہ خراب نہیں ہونے دے رہا, لیکن یہ بھی کہ اگر میرا گردہ خراب ہوا تو یہ وسیم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا گردہ مجھے دے گا. وسیم بھائی بھی لاکھوں روپے مہینے کے کھا رہے ہیں کہ اس امید پہ کہ انشاءاللہ اس کا گردہ خراب ہونے والا نہیں ہے. وہ گھنے بن کے پھوڑ رہے ہیں. اگر وہ سچی مچی کے وسیم ہوتے ہیں نا, ہمارے والے 70 بھائی وسیم بھائی, یہ کردار ہیں, کریکٹر ہیں. کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہوں تو پیشگی معذرت, یہ تو کریکٹر ہے نا. نارمل نام تو یہی ہوتے ہیں نا, 70, وسیم, عدنان, سمی, اس طرح کے نام ہوتے ہیں لوگوں کے. تو وہ مائیکل جیکسن نے زندہ رہنے کی لالچ میں ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا. وہ ہاتھوں میں گلوز پہنتا تھا کہ اگر میں کسی سے ہینڈ شیک کروں گا تو کسی کے جرم میرے ہاتھ میں منتقل نہ ہو جائے. ہم تو کورونا میں احتیاط نہیں کر رہے تھے, بغیر کورونا کے اتنی احتیاط کر رہا تھا وہ.
لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ مائیکل جیکسن جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو فرشتے نے لکھ دیا تھا کہ اس کا ایک بہت بڑا پروگرام ہونے والا ہوگا جس میں اس کی کروڑوں روپے کی ارننگ ہونے کی امید ہوگی, کروڑوں روپے کے ٹکٹ فروغ ہوں گے. اس سے بہتر پروگرام اس کا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا, اور یہ بڑی امیدوں میں ہوگا کہ اب میرا پروگرام آنے والا ہے. اس کے لیے پریکٹس کر رہا ہوگا, اس کے لیے جشن منایا جا رہا ہوگا, اور ایک دن یہ اسی امید پہ رات کو سوئے گا. اس کی عمر ہوگی 50 سال, اور صبح پولیس بھی اس کو اٹھائے گی تو پولیس سے بھی یہ نہیں اٹھے گا. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جب پولیس اٹھائے اور بندہ نہ اٹھے یہ ممکن ہے, یہ جب ہی ممکن ہے جب بندہ مر چکا ہو, ورنہ پولیس تو اچھوں کو اٹھا لیتی ہے. تو ایسا سویا مائیکل جیکسن 50 سال کی عمر میں کہ ہمارے یہاں گٹکے کھا کے لوگ 60 کراس کر لیتے ہیں, یہ نا جراثیم کو گلے لگا کے بھی 60-70 نکال لیتے ہیں. کولیسٹرول کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, کڈنی دونوں فیل ہو چکے ہیں, چل رہے ہیں. میں تو دیکھتا ہوں نا کینسر کے مریض 15 20 سال سے گھسیٹ رہے ہیں, جو صحیح بندہ ہو رہا ہے وہ مر رہا ہوتا ہے. تو مائیکل جیکسن حیران ہو گیا کہ یار جو گٹکے کھا رہا ہے, جو چرس پی رہا ہے, جو ہیروئن پی رہا ہے, وہ کمبخت نہیں مرا, اور میں نے اتنا صحت کا خیال کیا اور 50 سال میں سویا ہوں, کوئی موت کا چانس نہیں تھا. ڈاکٹروں کی پوری ٹیم ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی. اگر مائیکل جیکسن کو کبھی چھینک آتی تھی نا تو اس کے ذمہ دار ڈاکٹر تھے کہ چھینک آئی کیوں. ہمیں چھینک آتی ہے تو کوئی ذمہ دار ہوتا ہے؟ بولو. چھینکتا رہو, گورنمنٹ کہتی ہے اپنے خرچے پہ جتنا چھینکنا ہے جراثیم پھیلاؤ, آپ چھینکو, منہ پہ جا کے چھینکو لوگوں. ہمارے ہاں بلغم کے تھپیڑے دیکھو نا آپ وضو خانوں میں, کیسے ایک دوسرے کے منہ پہ خا خا کر رہے ہوتے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. مائیکل جیکسن کو چھینکنے کی گورنمنٹ کی طرف سے, مائیکل جیکسن کے جو ڈاکٹر تھے, تو مائیکل جیکسن کو چھینک آئے تو ذمہ دار کون تھے؟ ڈاکٹر. کی چھینک آئی کیوں؟ آپ کو میں ہر مہینے اتنا پیسہ دے رہا ہوں, کوئی جراثیم میری ناک میں گیا کیسے؟ ڈاکٹروں کا پینل اس وقت بھی اس کے پاس موجود تھا. لیکن موت کے جو فرشتہ تھا نا, جو اللہ نے اس کی ماں کے پیٹ میں بھیجا تھا, اس نے لکھ دیا تھا کہ 50 سال میں اس کا انا للہ بولو ہو جائے. ایسا سویا کہ اس کا قصہ تمام, ایسا قصہ تمام.